جناب محترمہ زرتاج گل صاحبہ. جناب سپیکر، میں نے 3 گھنٹے سے بٹن پریس کر کے رکھا ہے، آپ کی نظر کرم مجھ پہ نہیں آ رہی. آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ کو بھی تقریر ملے گی. جی 12 بجے بلانا ہے یا ابھی کوئی وقت دینا ہے؟ شکریہ جناب اسپیکر. میں بھی یہی کہوں گی کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ آج ڈیرہ غازی خان سے جب میں نے 80,000 ووٹ لیا، مجھے خود 6 مہینے کے بعد آج پہلی دفعہ آج بولنے کا موقع ملا ہے. آج جس وجہ سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، چاہے ایوان کا وہ طرف چاہے ایوان کا یہ طرف، سب کا ایک ہی انداز ہے، ایک ہی فلسفی ہے، ایک ہی آواز ہے کہ پاکستان کی ایک ہی آواز ہے اور ہم پاکستان کے فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کے لیے باتیں بہت ہو چکی ہیں، لیکن میں کریڈٹ آج اس ایوان کو دوں گی، کیونکہ جناب اسپیکر میں تو سمجھتی تھی کہ جب ہم اس ایوان میں آئیں گے تو شاید قانون سازی کے بجائے ہم لوگوں کو شجرہ نسب سکھایا جائے گا، ہمیں بتایا جائے گا کہ فلانا منسٹر ابن منسٹر ہے، تم نے اس کی بات سنی ہے، فلانا اتنا بڑا لیڈر ہے تو آپ نے اس کی بات سنی. تو میں تو سمجھی تھی کہ ہم صرف دوسروں کے پیچھے سر ہلانے کے لیے آئے ہیں. لیکن آج شکر ہے کہ جب پاکستان کی باری آئی تو آج اس قانون کو اور اس ایوان کو، اس پارلیمنٹ کو آج یہ یاد آیا کہ یہاں پہ ہم نے گلستان سعدی نہیں تو اس کے بابری نہیں، پاکستان کے آج کے حالات کی بات کرنی ہے. اور آج کے حالات کی بات یہ ہے کہ جب کل انڈیا نے رات کے اندھیرے میں ہمارے اوپر حملہ کیا تو بات یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس بینچز سے کوئی ایکس فورن منسٹر ہمیں یہ کہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہاں پہ ایوان میں کتنے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب منسٹر تو چاہے یہاں پہ ایجوکیشن منسٹر ہو، چاہے کمیونیکیشن منسٹر ہو، چاہے وہ انٹر فیتھ ہارمونی کے منسٹر ہو، چاہے میں خود ہوں، میں ایوان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کابینہ ویجیلنٹ ہے، یہ کوئی کچن کیبنٹ نہیں ہے کہ یہاں 2 لوگ مل کے فیصلے کر لیتے ہیں. اس کابینہ میں 40 لوگ، سارے کے سارے منسٹر صرف اور صرف میرٹ کے اوپر اور پاکستان کے مفاد کے اندر فیصلے کرتے ہیں. تو چاہے آپ کو فورن منسٹر آ کے یہاں پہ جواب دے، چاہے آپ کو ڈیفنس منسٹر یہاں پہ آ کے جواب دے، چاہے آپ کو کلائمیٹ چینج کے منسٹر آپ کو جواب دے، جواب ہے کہ وہ کہ سب سے پہلے صرف اور صرف پاکستان. اب جناب اسپیکر ایوان یہ بھول گیا ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ انڈیا نے رات کے اندھیرے میں ہماری سرحدی حدود میں شامل ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہماری انڈیا کے ساتھ ہیٹ اینڈ ہیٹ سٹوری رہی ہے. 1965، 1971 یا پھر کارگل کا معاملہ یا ایل او سی کے اوپر فائرنگ، جب بھی ہمارے انڈیا کے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ انڈیا نے کبھی ہمیں بطور پاکستان ہمیں کبھی قبول نہیں کیا. لیکن وہ جنگیں 1965 اور 1971 کے اندر لڑی گئی تھی. اور اب شاید انڈیا کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ 2019 ہے اور 2019 میں ہماری فوج ان کو کہہ چکی ہے کہ ہماری 71-72 سال کی ڈاکٹرین صرف اور صرف انڈیا کے خلاف ہے. ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا ہمارے اوپر کرنے والے ہو، کیا حملہ کرنے والے ہو. سرپرائز تمہاری طرف سے نہیں، سرپرائز صرف اور صرف پاکستان کی طرف سے ہوگا. تو جناب اسپیکر میں ایوان کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ انڈیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ 1965، 1971 یا کارگل اور 2019 میں فرق یہ ہے کہ جب بھی ہم نے جنگیں ہتھیاروں سے نہیں اپنے جذبوں کے ساتھ لڑی تھی، آج بھی ہم اپنے جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور آج ہمارا جذبہ یہ ہے کہ آج ایوان سے بھی بات ایک کی جائے گی، ہماری آرم فورسز کی طرف سے بھی بات ایک کی جائے گی اور پورے پاکستانیوں کی طرف سے بھی بات ایک کی جائے گی. جناب اسپیکر میں صرف 2 پوائنٹ آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اور 2 پوائنٹ میں جب ایک کسی فورسز کو کوئی جرنیل جو اس کو لیڈ کرتا ہے تو اس جناب اسپیکر تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتی ہوں. جناب اسپیکر جی جناب اسپیکر صرف تھوڑی سی توجہ کہ جب کسی قوم کے اوپر کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے یا اس کی کوئی آرمی ہوتی ہے، سب سے پہلے اہم ہوتا ہے اس کا سپہ سالار. ہمارے ماضی میں بہترین سپہ سالار رہے ہیں، لیکن آج ہمارا ایوان یہ نہ بھولے کہ ہمارا سپہ سالار جنرل باجوہ ہے، جس کے بارے میں انڈین سپہ سالار کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں تو خود فالوور ہوں پاکستان کے سپہ سالار کا.
تو جب ہمارے آرم فورسز کے سپہ سالار کو خود انڈین آرم کی فورسز فالو کرتے ہیں تو پھر ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی فوج ملٹی ہے. سیکنڈ بات، میں اپنی سیاسی لیڈرشپ کے اوپر آتی ہوں. ماضی میں بے شک ایسی پالیسی رہی ہے کہ اندھیروں کے اندر فورن پالیسی ہوتی تھی. یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جی ایچ کیو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے فورن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری پاکستانی قوم کیا کہہ رہی ہے. لیکن آج یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری سب جی ایچ کیو، ہمارے پاکستان کی قوم اور ہماری ساری پارٹیاں صرف اور صرف ایک لیڈر پرائم منسٹر عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں. اور وہ لیڈر جس پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ ہیں کہ ہمیں جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے بارے میں ریٹیلیشن کریں گے تو پاکستان ریٹیلیشن کا سوچے گا نہیں بلکہ پاکستان سیدھا سیدھا جواب دے گا آپ کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب اتنا بہادر لیڈر آپ کا ہو اور پوری قوم سب سے پاپولر لیڈر کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہو اور آپ کا سپہ سالار جنرل باجوہ کی طرح ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا رات کے اندھیرے میں حملہ کرے یا دن دہاڑے حملہ کرے یا کسی فورن ڈیسک کے اوپر حملہ کرے یا او آئی سی کے اندر اس کو طلب ہو، میرا خیال ہے کہ آواز صرف اور صرف پاکستان کی جاتی ہے. آج صرف اور صرف پاکستان کا نام ہے. آئسولیشن میں صرف اور صرف مودی گیا ہے. انڈیا کی ڈاکٹرین صرف اور صرف وار ڈاکٹرین ہے، صرف اور صرف الیکشن کی ڈاکٹرین ہے. لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میرے لیڈر عمران خان نے اپنی قوم کو یکجا کیا ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں اکنامک کرائسس سے نکلنا ہے، ہم نے اپنی یوتھ کو روزگار دینا ہے، ہم لوگوں نے اپنے نوجوانوں کو آگے لے کر جانا ہے، اپنے ملک کا ہم نے سوچنا ہے. پھر اور پھر اس کے بعد جنگ کی بات ہوگی، اور اگر جنگ کی بات ہوگی پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دے گا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان. تھینک یو جناب اسپیکر.